الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخفض آخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے. یہ جو 12 مہینے ہیں یہ ترتیب انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں، اللہ کی طرف سے یہ ترتیب بنائی گئی ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک جو مہینوں کی گنتی ہیں وہ 12 ہیں. اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، زمانہ اپنی حیت پر، اپنی روش پر، اپنے اس نظام پر چل رہا ہے. والشمس والقمر بحسبان، سورج کا نظام اور چاند کا نظام.
یہ چاند کا نظام مہینے اور دن کی گنتی کے لیے، اور سورج کا نظام اوقات کے لیے، صبح اور شام کے لیے، دن اور رات کے لیے۔ تو اللہ نے اس نظام کو بنایا ہے، اور ان 12 مہینوں میں جو 4 مہینے ہیں یہ بہت زیادہ حرمت والے، احترام والے، فضیلت والے ہیں، اور وہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 3 مہینے تو پے در پے ہیں، متوالیات متتابعات، ایک دوسرے کے پیچھے، اور رجب پھر تھوڑا فاصلے پر ہے۔ تو یہ جو پہلا مہینہ ہے گویا کہ اسلامی نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم تو انگریزی سال اور انگریزی مہینے یاد رکھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اپنی ڈیٹ آف برتھ انگریزی تو یاد ہے، اسلامی یاد نہیں ہے۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ انگریزی کیلنڈر کا تو پتہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا پتہ نہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے اسلامی کیلنڈر کو فالو کرے۔ اس کی عبادات کا مدار روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، وہ تو اسلامی کیلنڈر کے اوپر بیسڈ اور منحصر ہے۔ عام طور پر جب سال پورا ہوتا ہے تو سالگرہ منائی جاتی ہے، برتھ ڈے منایا جاتا ہے، اور اس میں بھی رسومات اور خرافات کی جاتی ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، سیلیبریشن کی جاتی ہے، گفٹ دیے جاتے ہیں، ایونٹ اس میں آرگنائز کیے جاتے ہیں، اسراف کیا جاتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، سنتوں کی ناقدری ہوتی ہے، دین سے ہم دور چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم سوچیں کہ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، اور وہ 1 سال بھی اللہ کی نافرمانی میں گزرا، اور اس 1 سال میں اللہ کو منا نہ سکے، اللہ سے صلح نہ کر سکے، تو اس پرسیپشن کے ساتھ تو ہمیں رونا چاہیے تھا، جیسے ہماری کوئی چیز ہم سے مس ہو جائے، کھو جائے، ضائع ہو جائے، تو آدمی اس کے جانے پر افسوس کرتا ہے، لیکن یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ بہرحال اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، اس سال کو ایسے پلان کرے، پہلے سے ایسی نیت کرے کہ اس سال میری کوئی نماز قضا نہ ہو، اس سال میری کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے فوت نہ ہو، اس سال میری کوئی تلاوت مس نہ ہو، اس سال میرا حج اور میرا عمرہ ہو جائے، اس سال میں سنتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں، یہ نیت کریں۔ اور اس نیت کے ساتھ جب آپ کوشش بھی کریں گے اور پھر آپ کو موت آ جائے گی، اللہ نیت پر بھی آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ دن بہت اہم ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، لیکن نیت پکی ہو۔ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا کہ یہ چیز سالڈ ہے، کنفرم ہے، ہی مسٹ ٹو ڈو، اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ مسلمان نے انشاءاللہ کا جو امیج تھا وہ غلط پیش کیا۔ آج جب کوئی انشاءاللہ کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ دین کا مذاق نہیں ہے، یہ انشاءاللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے۔ ہمیں کافروں کی گستاخیاں اور ان کی توہین اور ان کا دین کے ساتھ استہزاء
وہ تو یاد رہتا ہے، لیکن خود دین کا جو ہم نے حشر کر رکھا ہے، دین کا جو ہم نے حلیہ بگاڑ رکھا ہے، دین کے ساتھ جو ہم کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ تو اس دفعہ یہ نیت کرے، نمبر 1۔ دوسری بات کہ محرم کا مہینہ عام طور پر شہادتوں کا مہینہ ہے۔ 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول کو، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور آقا نے فرمایا کہ یہ میرے 2 پھول ہیں، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے کنبے کو، گویا کہ گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے نبوت کا پورا خون جو ہے وہ پیش کیا گیا ان کے خانوادے کا۔ لیکن اسی محرم الحرام کی 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ حملہ ان پہ 2 دن پہلے ہوا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو شہادت کا جام نوش کیا وہ 1 محرم الحرام تھا۔ تو ہم ان دونوں حضرات کی شہادتوں کو اور اس سے ملنے والے سبق کو آج ڈسکس کرتے ہیں، اور تھوڑا سا عام فارمیلٹی سے ہٹ کر کچھ تلاش کرتے ہیں کہ ہر سال محرم آتا ہے، شہادتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، اس سے ہمیں کیا عبرت حاصل ہو رہی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جو مشترک چیز ہے وہ کیا ہے کہ دونوں نے حق کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا، دونوں کو اللہ نے شہادت کے مرتبے پر فائز کیا، دونوں کی شہادت نماز کے وقت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جو حملہ ہوا، مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کرا رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز میں تلاوت شروع کرنے لگے ہیں کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا۔ لیکن حملہ کرنے کے بعد نماز معطل نہیں ہوئی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر پڑے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اس نماز کو مکمل کیا۔ نماز کی اہمیت معلوم کرنی ہے، اس واقعے سے کر لو، یا مکھی کے بیٹھنے پر ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، یا کسی مہمان کے آنے پر ہماری جماعت رہ جاتی ہے، یا میچ کے دوران نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، یہاں پر تھوڑی سی سردی گرمی ہو تو ہماری جماعت رہ جاتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے اندر نماز کی اہمیت کتنی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں تمام گورنروں کو خط لکھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم ترین جو کام ہے میرے نزدیک وہ نماز ہے۔ جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ ساری چیزوں کو ضائع کر دے گا۔ اور پھر آپ نے کر دکھایا کہ آپ پر حملہ ہو رہا ہے۔ دعا تو انہوں نے مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر، ہمیں اپنے حبیب کے شہر میں موت اور شہادت عطا کر۔ شہادت کا مقام بھی بڑا، اور مدینے میں دنیا سے چلے جانا، انتقال ہو جانا، وہ اس سے بڑا۔
اور جنت البقیع میں دفن ہو جانا، اس کو بھی آقا کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اب یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت مانگی، اللہ نے دے دی، مدینے میں مانگی، اللہ نے دے دی، اور مدینے میں بھی مسجد نبوی میں دی، اور مسجد نبوی میں بھی مصلی امام پر دی، اور مصلی امام پر بھی نماز کی حالت میں دی، اور نماز کی حالت میں بھی نماز پڑھاتے ہوئے دی۔ اور پھر اللہ نے جو دفن نصیب کیا وہ بھی اللہ اکبر روضۃ من ریاض الجنہ، جو آقا کا حجرہ تھا، آقا کے پہلو میں، یہ ایک سعادت بھی سب پر بس ہے کہ آقا کے پہلو میں دفن نصیب ہو جائے، اس کی قسمت کے کیا کہنے۔ ای سعادت بزور بازو نیست، کچھ بدبخت مخالفین جتنا بھی زور لگا لے، جتنی بھی تاریخ میں ہیر پیر کر لے، جتنے بھی تاریخ کے اوراق کو پلٹ دے، جتنی بھی غلط چیزیں روایات میں انٹر کر دے، لیکن یہ جو ایک نسبت ملی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، کہ آقا کے پہلو میں دونوں لیٹے ہوئے ہیں، اس نسبت پر ساری چیزیں قربان۔ تو یہ نماز کی اہمیت تھی کہ نماز کو ڈسکنیکٹ ہونے نہیں دیا۔ فوراً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے ہوئے اور نماز کو کنٹینیو کیے۔ نماز کے بعد پھر اس کو پکڑنے کی یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاج معالجے کی کوشش کی گئی۔ تو ایک قدر مشترک یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شہادت ملی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہادت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی نماز کے دوران ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی نماز کے وقت ہوئی۔ اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، طبیب کو بلایا گیا اور طبیب نے تشخیص کی، علاج کیا، کہنے لگا کہ اب دوا کا نہیں دعا کا وقت ہے، اب جانے کا وقت ہے۔ تو اس حالت میں بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو جیسے ہی ہوش میں آتے تو کبھی خود پوچھتے کہ میری فجر کی نماز رہ گئی، کبھی بیٹا ابن عمر یاد دلاتا ابو جی آپ کی فجر کی نماز رہ گئی، تو وہ تیمم کراتے، پھر غشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتی۔ یعنی خود اپنی نماز کی کتنی فکر اور بیٹے کو ابو کی نماز کی کتنی فکر۔ ہم واقعات بیان کرتے ہیں لیکن اس سے سبق کیا مل رہا ہے؟ ان حضرات کے لیے امپورٹنٹ چیز کیا تھی؟ نماز کے ساتھ ان کا تعلق کتنا تھا؟ اس بات کو ہم صرف نظر کر لیتے ہیں، چشم پوشی کر لیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو دوسری خاص بات تھی وہ عدل اور انصاف۔ جیسے ہوتا ہے نا، سمبل بن جاتا ہے کوئی آدمی، رول ماڈل بن جاتا ہے، جب عدل و انصاف کی بات آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سامنے آتا ہے۔ اسی لیے تو ایک غیر مسلم ہسٹورین نے لکھا کہ ایک عمر دنیا میں اور آ جاتا پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جاتی، ایک عمر اور آ جاتا دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں رہتا۔ عدل و انصاف کا ایسا مثالی دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کیا تھا۔ آج مغرب مثالیں دیتا نا گڈ گورننس کی، ویلفیئر اسٹیٹ کی، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کرتا ہے۔ کانگریس کے جو بانی تھے مہاتما گاندھی، ہریجن اخبار میں یہ ان کا بیان آیا تھا کہ انہوں نے اپنے وزراء کو کہا تھا کہ میں اگر تمہیں سادگی کا درس دوں
تو رول ماڈل پیش کرنے کے لیے میرے پاس حضرت ابوبکر و عمر کے سوا کوئی نام نہیں ہے. خود ہندو تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ ایک آئیڈیل، ایک مثالی، ایک قابل تقلید، ایک رول ماڈل کے طور پر اگر میں تمہیں کسی حکمران کی مثال کوٹ کرتا ہوں، وہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ہے. کس طرح سادگی کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ پوری دنیا کو امن سے بھر دیا. یہی وجہ ہے کہ جب ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سن کر مدینے آیا کہ اس حکمران کو دیکھو تو صحیح، 22 لاکھ مربع میل پر جس نے اسلام کا پرچم گاڑ دیا، اور ہیرا سے عورت چلتی ہے اور مکے تک آتی ہے اور اس کو اپنے زیورات کا اور عزت اور ناموس کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، تو ایسی حکومت قائم کرنے والا حکمران کیسا ہوگا؟ میں آ کر دیکھوں تو صحیح. مدینے میں آئے، معلومات کی، پتہ چلا وہ تو جنگل میں گئے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے. پوچھا ان کا محل کون سا ہے؟ کوئی محل نہیں ہے، وہ پرانا سا جھونپڑا ہے. جب یہ جنگل میں گئے، وہ درخت کے نیچے ایک پتھر کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے، کوئی گارڈ، کوئی پروٹوکول، کوئی سیکورٹی، فل پروف سیکورٹی نہیں ہے. اس نے کہا کہ اس نے انصاف قائم کیا، آج مزے کی میٹھی نیند سو رہا ہے. ہمارے حکمرانوں نے انصاف قائم نہیں کیا، ظلم کیا، جبر کیا، لوگوں کے حقوق کو غصب کیا، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے مارے. اس لیے وہ بغیر پروٹوکول کے اور بغیر سیکورٹی کے اور بغیر فل پروف سیکورٹی کے نہیں گزر سکتے. آج برطانیہ میں ویلفیئر اسٹیٹ ہے. کوئی معذور ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کا علاج معالجہ اسٹیٹ کرتی ہے، اس کو مراعات فراہم کرتی ہے. ناروے کے اندر جہاں سویڈن میں بے حرمتی ہو رہی ہے، ان کا ایک قانون ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو الاؤنس دیا جاتا ہے، ماہانہ اس کو اتنی رقم ملتی ہے کہ اس کا علاج معالجہ، اس کی تعلیم اور تربیت، اس کی پرورش، وہ ساری چیزیں ماں باپ آرام سے کرتے ہیں. اس کا نام ہی انہوں نے عمر الاؤنسز رکھ دیا ہے. یورپ میں اور برطانیہ میں عمر لاز نام رکھا ہے. وہ جو اسلام کا نظام تھا، بیت المال کا، ویلفیئر اسٹیٹ کا، وظیفے کا، وہ سارا نظام انہوں نے لے لیا. تو ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت کی بات کریں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جو سمبل تھا، جو ان کا بہت بڑا ایک سائن تھا، وہ کیا تھا؟ نماز کی پابندی اور عدل و انصاف کو قائم کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ان حضرات کو محبت کتنی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اپنے دور میں انہوں نے وظیفہ سسٹم شروع کیا، بچوں کو وظائف ملتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں سب کو برابر ملتے تھے، کوئی گریڈ سسٹم نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ معاش ہے، ضرورتیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، سب کو برابر برابر دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو گریڈ سسٹم بنایا کہ نہیں، جس کا مقام جتنا اونچا ہے اس کو وظیفہ زیادہ دو. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وظیفہ زیادہ دیتے، اپنے بیٹے کو وظیفہ کم دیتے. بیٹے نے اعتراض کیا کہ میری اور حضرت حسین کی عمر ایک ہے، ہم اثر ہیں، آپ ان کو وظیفہ زیادہ دیتے ہیں، مجھے کم دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا تم نے یہ سوال کیسے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. جس طرح حسین تم سے افضل ہے، حسین کا والد کون ہے، اس کے نانا کون ہے، اس کی امی جان کون ہے، وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں،
اور ان کے نانا تو پوری کائنات کے اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں، تم اپنے آپ کو اس کے برابر نہیں رکھ سکتے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے محبت اور عقیدت تھی، جس کا اظہار صرف زبانی نہیں کیا، وظیفہ بڑھا کر دیا۔ آج لوگوں نے ان کے درمیان تفریق اور خلیج پیدا کر دی۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ دونوں میرے لیے پھول اور اس کی خوشبو ہے۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر کہا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، اللہ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائیں گے۔ اگر اس حدیث پر غور کیا جائے تو وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح ہوئی تھی مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں، آقا نے اشارہ کر دیا کہ وہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ہوگی۔ اسی لیے وہ ایک اجتہادی اختلاف تھا، اس اختلاف کی بنیاد پر کسی صحابی کو یا کسی بھی جماعت کو مورد الزام ٹھہرانا اور ان کی گستاخی کرنا یہ جائز نہیں ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، میرا یہ بیٹا جو سردار ہے، اللہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امت کی وحدت کی خاطر، امت کو جوڑنے کی خاطر، انتشار سے بچانے کی خاطر آپ نے اقتدار چھوڑ دیا، آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر صلح کی، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے اقتدار کے اہل ہے، اسی لیے صلح کی۔ خدا نخواستہ اگر ان کو یہ لگتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس عہدے کے اہل نہیں ہے، وہ کبھی بھی صلح نہیں کرتے، وہ کبھی بھی خلافت اور اقتدار ان کے حوالے نہ کرتے۔ یہ تو پھر ان کی شان کے خلاف تھا کہ ذمہ داری نااہل لوگوں کو دے دی، اور حدیث پاک میں آتا ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہم کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اقتدار اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، ان کو لگ رہا تھا یہ اس عہدے کے اہل ہے، اور امت کا اس میں فائدہ ہے، امت کا اس میں جوڑ ہے۔ تفرق اور انتشار سے بچنے کے لیے اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کائنات کی سب سے بڑی صلح کرائی۔ اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کربلا میں اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے، اب یزید ہے، اب وہاں پر صلح نہیں ہو رہی، اب وہاں پر اقتدار یزید کے حوالے نہیں ہو رہا، وہاں پر آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک جنگ اور جہاد ہو رہا ہے۔ معلوم تھا اب یزید اہل نہیں ہے، اب جان جاتی ہے چلی جائے، اب جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا کر لیں گے، اب اولاد کی قربانی کا وقت آیا دریغ نہیں کریں گے، اب زخمی ہونے کا وقت آتا ہے تو اب یہ سجدہ یہ خون کی حالت میں ہی ہوگا، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اب اس سجدے کا نمبر آیا ہے۔ اسی لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ دونوں حضرات جنتی جوانوں کے سردار تھے، اور علماء نے نقطہ بیان کیا کہ صحابہ اکرام کی جو صفت ہے جو اللہ نے 26ویں پارے میں سورہ فتح میں بیان کی، اشداء علی الکفار
रुहमा बैनहुम, कि काफिरों पर सख्त और आपस में रहम दिल। जब तक ये दोनों चीजें जमा नहीं होगी तो मोमिन कामिल नहीं होगा। एक आदमी में बहुत रहमत है, वो कहता है मुझे काफिर पर भी गुस्सा नहीं आता, ये कामिल मोमिन नहीं है। और दूसरा आदमी कहता है मुझे हर एक पर गुस्सा आता है, मेरे दिल में रहम भी नहीं आता, ये भी कामिल मोमिन नहीं है। कामिल मोमिन वो होगा अशिद्दा अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्त होगा, रुहमा बैनहुम, आपस में नरम दिल होगा। अल्लामा इकबाल मरहूम ने इसी आयत को शेर में बयान किया, हो हल्का यारा तो इब्रेशम की तरह नरम, रज़ में हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। आपस की बात होती है, गर्दनें झुक जाती है, कंधे झुक जाते हैं, नजरें नीची हो जाती है, सर सजदे में चला जाता है, कमर रुकू में झुक जाती है, नाक और पेशानी को जमीन पर रगड़ देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, पांव पड़ जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, सलाम करते हैं। लेकिन जब बात हक व बातिल की आती है तो फिर यही मोमिन होता है, इसकी गर्दन सीधी होती है, फिर इसका गिरेबान खुलता है, फिर इसके हाथ में तलवार उठती है, फिर ये घोड़े से छलांग लगाकर उतरता है और कूद कर उसके ऊपर सवार होता है। फिर ये जब तवाफ करता है तो रमल करता है, दाएं कंधे को खाली रखकर ये अकड़ कर चलता है। काफिरों पर रौब पड़े कि यही मोमिन जब हक की बात आती है फिर इसके तेवर बदल जाते हैं। जो हो ज़ौक़े यकी तो कट जाती है जंजीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। ये मोमिन को बताया जा रहा है कि मोमिन ने इस तरह अपनी जिंदगी को गुजारना है। अजीज़ान गरामी, इस मुहर्रमुल हराम के शुरू होने से पहले हम ये नीयत करें कि इस साल को अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारेंगे और अभी से पूरे साल को प्लान करें। इस साल में उम्रा भी हो जाए, इस साल में हज की सआदत भी नसीब हो जाए, इस साल में रमज़ान भी नसीब हो जाए, फिर रमज़ान में एतिकाफ भी नसीब हो जाए, फिर ज़कात भी हम प्रॉपर दे दें और इसमें हम तबलीग में भी चले जाए, इसमें हम हक गोई भी कर ले, इसमें हम कुरान भी ख़त्म कर ले, कुरान का तर्जमा भी पढ़ ले, हदीसें भी पढ़ ले, मसनून दुआओं को भी याद रखे। ये तमाम चीज़ों की ये नीयत करेगा तो अल्लाह पाक इसको अमल करने की तौफीक अता फरमाएंगे। और जायज़ काम भी करें। इस साल मैंने बेटे की शादी करनी है, या मैंने बेटी की रुखसती करनी है, या मैंने अपना जायज़ घर बनाना है, या मैंने अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है, तो वो तमाम चीज़ें असबाब के दर्जे में जब ये करेगा तो इंशाअल्लाह उसके बाद अल्लाह से मांगता भी रहे, अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी को आसान फरमाएंगे, आफ़ियत से पुर फरमाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।